ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بات بیان فرما رہا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ان کے دلوں میں کسی اور کا خوف نہیں ہوتا، نہ حکومتوں کا ہوتا ہے، نہ ظالموں کا ہوتا ہے، نہ ظلم کرنے والے کا ہوتا ہے، کسی کا خوف ان کے دلوں کے اندر نہیں آتا۔ ان کے دل میں جو خشیت ہوتی ہے، جو تقویٰ ہوتا ہے، جو ڈر ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ایمان والے۔ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، پھر اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرما رہا ہے یہ صفات جو ہیں یہ جن کے اندر موجود ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تمام احکامات کو پورا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور جس وقت اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس حکم کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اپنے دلوں کے اندر نہیں رکھتے۔ یہ ایک ایمان والے کی شان ہے کہ ایمان والا بزدل نہیں ہو سکتا۔ ایک دل کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یا تو دل کے اندر ایمان ہوگا یا دل کے اندر بزدلی ہوگی۔ تو دل کے اندر ایمان ہوگا یا دل کے اندر بزدلی ہوگی، ایمان کے ساتھ بزدلی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایمان والے پسپا ہو جائیں، شکست کھا لیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن بزدلانہ حرکتیں کرنے لگیں کہ ایک مرتبہ شکست کھائیں اس کے بعد پھر پلٹ کر دیکھیں ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر شکست مل بھی گئی کسی مصلحت کی بنیاد پر، اللہ کے حکم کی بنیاد پر، یا اللہ کے کسی حکم کو چھوڑنے کی بنیاد پر، جیسا غزوہ احد کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ فلاں پہاڑی پر چلے جاؤ اور جب تک میں نہ کہہ دوں وہاں سے مت ہٹنا، جب تک میرا حکم نہ آ جائے پہاڑی مت چھوڑنا۔ مسلمانوں نے حملہ کیا، جو دشمن فوج تھی وہ پسپا ہوئی اور بھاگنے لگی، تو جو میدان جنگ میں لوگ تھے، مسلمان تھے، انہوں نے ان کے مال پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، جو اس وقت کا رواج تھا کہ مال غنیمت اس کو کہا جاتا تھا۔ جو بھی پسپا ہونے والی، شکست کھانے والی قوم جو ہوتی تھی، وہ اپنا جو بھی ساز و سامان چھوڑتی وہ سب مسلمانوں کا، تو اس پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ صحابہ اکرام جو اس وقت پہاڑی پر موجود تھے، انہوں نے سمجھا کہ اب جنگ مکمل ہو چکی، دشمن بھاگ رہا ہے، اس کا مطلب اب جنگ مکمل ہو چکی۔ اور ان میں سے چند جو وہاں موجود تھے، ان میں سے چند جو ہے وہ مال غنیمت کی طرف آنے لگے۔ ان پر جو امیر بنایا تھا، جن صحابی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے منع فرمایا کہ کوئی بھی مت جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے اس وقت تک پہاڑی سے مت ہلنا، لیکن ان کا اپنا اجتہاد تھا، اپنا فیصلہ تھا کہ اب غالباً جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے جو ہمیں ارشاد فرمایا تھا وہ جب تک تھا جب تک جنگ چلتی۔ خیر وہ لوگ آئے، دشمن فوج میں سے حضرت خالد ابن ولید جو بعد میں ایمان لے آئے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے جنگیں لڑی انہوں نے، وہ پیچھے سے اس پہاڑی کے پیچھے سے آئے اپنی فوج لے کر اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور اس کی وجہ سے پسپائی ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی چوٹ آئی۔ تو یہ شکست، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزدلی ان کے اندر آ گئی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چوٹ آئی، آپ کے دانت شہید ہو گئے، اور بہت سے صحابہ اکرام شہید ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کسی نے بتایا کہ دشمن دوبارہ حملہ کرنے والا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فوج کو حکم دیا کہ تیاری کرو اور ان کا پیچھا کر کے ان کو مارتے ہیں۔ یعنی اس حالت میں جبکہ بہت سے صحابہ بھی شہید ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود زخم کی حالت میں، لیکن پھر بھی حکم فرمایا کہ نہیں، پیچھا کریں گے ان کا کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائیں۔ تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ بزدلی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کی خشیت، کسی کا ڈر دلوں کے اندر نہیں، یہ ایک ایمان والے کی صفت ہوتی ہے۔ ان تمام صفتوں کا حامل جو شخص ہوگا، اللہ اس کے بارے میں گارنٹی دے رہا ہے
فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، بہت ممکن ہے کہ یہ جو گروہ ہے جس کی صفت بیان کی گئی ہے، یہ کل قیامت کے دن ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا، یعنی جو اپنی مسجدوں کو آباد رکھنے والے ہیں، ایمان کی صفت کے ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر سوائے اللہ کے اپنے دلوں سے نکالتے ہوئے جو اپنی مساجد کو آباد کرے گا، اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن یہی لوگ سرخرو ہوں گے، یہی ہدایت یافتہ ہوں گے، جنتوں کے فیصلے ان کے لیے ہوں گے، جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں گزار دیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ایک ایمان والے کو اپنی زندگی